الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آج کی گفتگو کا موضوع سرزمین فلسطین بیت المقدس کی کیا اہمیت ہے۔ بیت المقدس میں موجود مسلمانوں پر حالیہ رمضان کے دنوں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے ڈھائے جانے والے مظالم پر امت مسلمہ بے انتہا اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے۔ تاریخ کے جکڑوں میں دیکھا جائے تو فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کا ہمیشہ مسکن اور منبع رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی سرزمین پر رہتے تھے اور ان کی قوم پر اسی سرزمین پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فلسطین کی سرزمین پر رہائش اختیار کی اور اپنا ایک محراب بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی ملک میں بیٹھ کر پوری دنیا میں بادشاہی حکومت کی ہے۔ اسکنان شہر کی وہ وادی نمک فلسطین میں موجود ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا مزار اسی شہر فلسطین میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر کے بارے میں فرمایا تھا کہ مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ فلسطین وہ مقدس شہر ہے جہاں اللہ کے حکم سے کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارکہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر میں سفید مینار پر تشریف لائیں گے اور حضور علیہ السلام کی امت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ اسی شہر کے باب لوط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین کا یہ وہ شہر ہے کہ جس کے کنعان کا کنواں موجود ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اسی شہر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا اور جنات کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ طالوت اور جالوت کی جنگ اسی سرزمین پر ہوگی۔ یہی وہ زمین ہے جہاں میدان محشر لگے گا۔ سامعین محترم، اسلام سے پہلے مسجد اقصی کو بیت المقدس اور قدس کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے معراج مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے مسجد اقصی کو برکتوں والا بنایا ہے، رحمتوں والا بنایا ہے۔ بیت المقدس ہی وہ اہم جگہ ہے جہاں تین مذہب یہودیت، عیسائیت اور مسلمانوں کے لیے اہم ترین مقام ہے۔ یہی وہ بیت المقدس ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہوا کرتا تھا۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب 500 گنا کے برابر ہے۔ یہی وہ مسجد اقصی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی ہے۔ یہی وہ مسجد اقصی ہے جہاں رومیوں کے جبر و استعداد سے بچانے کے لیے 5000 صحابہ اکرام کو اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ پہلی مرتبہ 5000 صحابہ اکرام نے اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے جانیں دے کر کے اس کو آزاد کروایا تھا۔ مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل ایسی ہی ہے جیسے حرمین شریفین کی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری میں اسی شہر کو دوبارہ فتح کیا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس قرآن کی آیت میں یہ بتاتے ہیں کہ بیت المقدس فلسطین کی سرزمین ہمیشہ نیک لوگوں کا مسکن رہی ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آئے روز یہودیوں کا بیت المقدس جیسی عظیم و شان مسجد کے اوپر حملے کرنا، مسلمانوں کو یرغمال بنانا، ان کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر کے ان کو نمازوں سے روکنا، یہ 60 اسلامی ممالک کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے۔ 80 لاکھ کی جو فوج رکھی ہوئی ہے اس کے لیے بھی سوالیہ نشان ہے، اور جدید اسلحے سے لیس جو ممالک ہیں ان سب کے لیے جو یہ سوالیہ نشان ہے۔ اگر یہ بیت المقدس ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو یاد رکھنا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا وہ انمول تحفہ ہم کھو بیٹھیں گے۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہوگا،
اگر بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہوگا تو پھر مکہ المکرمہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، پھر مدینہ المنورہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، پھر وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پر میرا دل، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پر میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں عقدہ دشوار۔